اور اسی کو اس طرح کام کیا ہے. جب میں ذمہ داری پوری نہ کر سکوں، جب میں جس بات کا قائل نہ ہوں، اس میں حصہ نہیں لیتا. شاہ صاحب یہ سوال بار بار اس لیے آ رہا کہ ایک ری امیجننگ پاکستان کا ایک ولکلا اٹھا، پورے پاکستان میں آپ لوگوں نے سیمینارز کیے، پھر اچانک نئی پارٹی کا شور شروع ہو گیا، پھر اچانک پتہ چلا جی آپ میاں صاحب سے ملاقات کے لیے لندن پہنچ گئے، اس کے بعد ڈائیں فش. یہ آپ کی ایک سوچ ہے. ری امیجننگ پاکستان اس لیے تھا کہ جگایا جائے ان جماعتوں کو کہ جاگیں اور ملک کے حالات کو دیکھیں کہ ملک کہاں پر ہے. آج بدقسمتی یہ ہے، آپ مجھے ایک سیاسی لیڈر کا بیان دکھا دیں جس نے ملک کی بات کی ہو، جس نے عوام کی تکلیف کی بات کی ہو، اس کے حل کی بات کی ہو. آج بات صرف ہوتی ہے اقتدار کی. اقتدار میں کیسے آئیں گے، ہر قیمت پر آئیں گے. یہ سیاست کا میں کم از کم قائل نہیں. ہو گئی بات. آپ جب تقریریں نہیں سنتے کسی کی تو آپ کو کیسے پتا کون سا سیاستدان کیا کہتا ہے؟ آپ سے پتہ چل جاتا ہے. بات کرتے ہیں آزادی سیاست بھی ہے اس ملک میں. آزادی صحافت ہے. آزادی سیاست جتنی آزادی صحافت ہے اتنی آزادی سیاست ہے. یہ چیزیں بہت جڑی ہوتی ہیں. موسم تبدیل ہو رہا ہے ملک کا، کوئی سیاسی موسم کی تبدیلی نظر آ رہی ہے آپ کو بطور ایک سینئر؟ میں نے کہا سیاسی موسم کی تبدیلی سے کیا ہوگا؟ کیا ملک کے مسائل حل ہوں گے؟ مجھے وہ تبدیلی چاہیے جس سے ملک کے مسائل حل ہوں، جس سے عوام کو ریلیف ملے، یہ ملک ترقی کرے. آپ سب حضرات اپنے حالات دیکھیں کہ آپ آج کے حالات کیا آپ کے بہتر ہیں. آج آپ عام آدمی سے سڑک پر پوچھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا ملک کے حالات کیا ہیں. اس کو حل کرنے کے لیے کوئی کوشش ہو رہی ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آتی. آپ بتائیں کوئی حل بتا دیں. میں نے ری امیجننگ پاکستان میں ہر روز حل بتایا ہے. جب تک آپ آئین اور قانون کے مطابق سیاست نہیں چلے گی، ملک کے نظام نہیں چلے گا، ریفارمز نہیں ہوں گے، آپ کا ملک آگے نہیں بڑھے گا. میں بار بار یہ کہتا ہوں یہ نیب رہے گا تو ملک نہیں چلے گا. بتائیے، نواز شریف صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ اب ہم آگے سیاست میں چینج بھی آئے گی اور یہ ملک ترقی بھی کرے گا، بہت سی نئی پالیسیز جو ہیں وہ اپنے ساتھ لے کے آئیں. آپ اتفاق کرتے ہیں؟ جی ٹھیک بات ہے. جی اچھی بات ہے. میں کہہ رہا ہوں پالیسیز آئیں، عوام کے سامنے آئیں، ان کو حل بتائیں کہ حل کیا ہے، راستہ کیا ہے. اور میں نے بار بار کہا ہے کہ اگر آج ملک کے سیاستدان، ملک کے عسکری لیڈرشپ، ملک کی جوڈیشل لیڈرشپ اکٹھی نہیں بیٹھے گی، ملک کے مسائل کا حل نہیں نکلے گا. یہ بات یاد رکھیں. آج اگر ہم کو ملک کا احساس ہو، یہ 6-7 لوگ ہیں، 8 لوگ ہیں، 10 ہیں، جتنے بھی ہیں، ایک ٹیبل پر عوام کو بیٹھے ہوئے نظر آئیں، ان کی تکلیف کی بات کرتے ہوئے نظر آئیں، ملک کے مسائل کا حل ڈھونڈتے ہوئے نظر آئیں، پھر ملک آگے چلے گا. ورنہ ہم نے ماضی میں بھی بہت مار کھائی ہے، اس کے بعد بھی مار پڑے گی. آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے؟ کیا الیکشن اگلے 3 مہینے میں 6 ماہ میں آپ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ میری سیاسی بصیرت کا کام نہیں ہے، یہ قانون اور آئین کا کام ہے. آئین کے تحت الیکشن ہوں گے، الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ جنوری میں ہوں گے تو ان کی بات پہ یقین کرنا پڑتا ہے. آپ جیسا آدمی اگر اس سسٹم سے مایوس ہے تو عوام خیر کی توقع کیسے رکھ سکتی ہے کہ ملک میں کبھی مایوس ہو نہیں سکتا، میرے پاس یہ گنجائش نہیں ہے. اچھا، اگر میاں صاحب الیکشن ہوتے ہیں پاکستان میں، توقع ہے کہ جنوری نہیں تو مارچ تک ہو جائیں گے. اگر وہ جس طرح آئے ہیں لگتا ہے کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے تو آپ ان کی کیبنٹ میں ہوں گے؟ نہیں، میں دیکھیں، میں نے پہلے کہا کہ میں اس الیکشن کے قائل نہیں ہوں. کیبنٹ میں کیسے ہو؟ صداقت عباسی صاحب وہاں سے الیکشن لڑیں گے. وہ قائل ہو گئے اب. اچھا سر، یہ 8-10 لوگوں کی آپ نے بات کی ہے کہ 8-10 بس ٹھیک ہے. بیٹھے